بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا ممالک کے لگ بھگ 125 ملین بچے کورونا کی وبا کی وجہ سے اپنی ابتدائی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ ابتدائی تعلیم کی عمر تقریباً 3.5 سے 5 سال کی ہے، جب وہ نرسری اور اس سے قبل کی کلاسوں میں کچھ بنیادی چیزیں سیکھتے ہیں۔ بہت سے والدین کا کہنا تھا کہ وہ وبا مکمل طور پر خاتمے کے بعد ہی ان کو پری اسکول کی کلاسوں میں بھیجنا چاہیں گے۔ غریب ممالک میں چھوٹے بچوں والے خاندانوں کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے اور کئی علاقے سیلاب کے باعث زیر آب آ گئے ہیں۔ ریاست کے 33 میں سے 26 اضلاع کی 36 لاکھ آبادی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ریاستی مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ ریاست کے 3300 سے زائد دیہات ڈوبے ہوئے ہیں اور تقریباً 44,000 افراد نے مختلف کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ کئی لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ ریاست میں بہنے والے دریائے برہم پتر اور دیگر ندی نالوں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے۔ مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ بارشوں لینڈ سلائیڈنگ سے اب تک 87 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ کئی افراد لاپتہ ہیں۔ امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مواصلات اور ادویات سمیت دیگر اشیاء کے حوالے سے چائنا پر انحصار کم کرے۔ بھارت کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ چینی درآمدات کو تبدیل کرے اور مواصلات، ادویات اور دیگر اشیاء کے لیے چینی کمپنیوں پر انحصار کم کرے۔ بھارت اب اس پوزیشن میں ہے کیونکہ اس نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں دیگر ممالک کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ حالیہ تصادم پیپلز لبریشن نے شروع کیا تھا اور یہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ناقابل قبول رویے کی تازہ مثال ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ کبھی بھی بھارت کی سیکیورٹی پر زیادہ معاون نہیں رہا، لیکن صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں بھارت بھی ایک اہم شراکت دار اور بنیادی ستون ہے۔ بھول یا لاپرواہی ڈنمارک پہنچنے پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب کورونا کی احتیاط نظر انداز کرتے ہوئے ہم منصب سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے ان کا ہاتھ نظر انداز کر کے جواباً کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ مائک پومپیو نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن خیال آنے پر مسکراتے ہوئے کہنی آگے بڑھا دی۔ یہ سب دیکھ کر تیسرے وزیر نے خود آگے بڑھ کر اپنی کہنی مائک پومپیو کے آگے کر دی۔ دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,53,74,394 ہو گئی ہے۔ مہلک کورونا سے اب تک 6,30,000 سے زائد افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار تھم نہ سکے۔ امریکہ عالمی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں کورونا کی اموات کی مجموعی تعداد 1,46,183 تک پہنچ گئی ہے۔ برازیل میں 82,890 اموات ہوئی ہیں۔ بھارت کورونا سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں 29,890 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے سرکاری سروے میں ہر 4 میں سے 1 فرد کے کورونا سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ برازیل کے صدر کا تیسری بار بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل آئسولیشن میں جانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ صدر کا 7 جولائی کو پہلا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے باوجود انہوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا۔ دوستو، برازیلین صدر کورونا کو عام زکام کہہ چکے ہیں، جس پر انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ برازیل میں کورونا کی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے اور مرنے والے افراد کی تعداد میں یومیہ بنیادوں پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ویکسین کے معاملے میں اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ سعودی عرب میں سماجی فروغ بینک نے روزگار سے محروم سعودیوں کے لیے چھوٹے کاروبار چلانے کے لیے 50,000 ریال تک کے قرضے فراہم کرنے کی شرائط جاری کی ہیں۔ یہ فنڈ سعودی عرب کے ایسے شہریوں کو دیا جائے گا جو کسی نہ کسی پیشے یا ہنر میں دسترس رکھتے ہوں اور اپنا کام مہارت سے خود کرنا چاہتے ہوں۔
یہ قرضے غیر سودی ہوں گے۔ قرضے کا امیدوار سعودی شہری یا سعودی اولاد کی ایسی ماں ہو جو باقاعدہ اقامے پر ملک میں رہ رہی ہو۔ امیدوار کی عمر 18 سے 60 برس تک ہونی چاہیے۔ چائنا نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے کو اسرائیل کی جانب سے اپنے ساتھ ملانے کے منصوبے کی اطلاعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چائنا کے مستقل نمائندے زانگ جون نے مشرق وسطی کی صورتحال پر ہونے والے سلامتی کونسل کے ورچوئل اجلاس کو بتایا کہ اگر اس طرح کے منصوبے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہوگی، جو مسئلہ کے دو ریاستی حل کو متاثر کرے گی۔ ہمارا یہ ٹھوس موقف ہے کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ اقدامات کی حمایت نہ کرے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے علامات ظاہر ہونے سے بھی کئی برس پہلے کینسر کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اس ٹیسٹ کو پانسیٹ کا نام دیا گیا ہے اور یہ معدے، حلق، آنتوں، جگر اور پھیپھڑوں کے کینسر کی علامات ظاہر ہونے سے بھی 4 برس پہلے تشخیص کر سکتا ہے۔ نیچر کمیونیکیشن جرنل میں شائع نتائج میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ ایسے افراد کی نشاندہی کر سکتا ہے جنہیں کینسر کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ زیادہ ہو۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر کن زونگ کا کہنا ہے کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سالانہ چیک اپ کے دوران اس طرح کے بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر کا 3 میں 3 یا 4 مرتبہ کورونا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹرمپ ملک میں زیادہ ٹیسٹ کرانے والے صدر ہیں۔ واشنگٹن بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ ماسک پہنتے ہیں اور وہ کورونا سے بچاؤ کی تمام تدابیر استعمال کرتے ہیں۔ شفاق بیٹے نے دوسری شادی کی خاطر اپنی سکی ماں، بیوی اور بیٹیوں کو جلا ڈالا۔ واردات کے دوران زندہ بچ جانے والی بیٹی نے والد کی شفافیت کا پردہ اٹھا دیا۔ یہ واقعہ مصر کے صوبے اسیوط میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، تاہم ابھی تک ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ایک صحافی کو اپنی بھتیجی کو ہراساں کرنے والوں کی پولیس سے شکایت کرنے پر گولی مار دی گئی۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں پیش آیا، جہاں ایک 35 سالہ صحافی وکرم جوشی کو دن دہاڑے مار دیا گیا۔ واقعے کی CCTV ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں نامعلوم افراد کو موٹر سائیکل کو بیچ سڑک میں روکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کو 6 پوائنٹس پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ NTI سیکیورٹی انڈیکس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے۔ پاکستان نئے ضوابط لاگو کر کے سیکیورٹی کو مؤثر بنایا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں دنیا بھر میں 19واں نمبر ہے اور اپنے درجے کو 7 پوائنٹس بلند کیا ہے۔ گلوبل نارمز کیٹاگری میں بھی پاکستان کا +1 درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ تنصیبات کے تحفظ میں بھی بھارت کے 53 پوائنٹس جبکہ پاکستان کا سکور 58 ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن گاہے بگاہے احتجاج وغیرہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے روز یوکرائن میں ایک کارکن نے ایسی واردات کر ڈالی کہ سب سن کر حیران رہ گئے۔ کارکن کا نام میکسیم تھا، جس نے یوکرائن میں ایک بس کو یرغمال بنا لیا جس میں 13 مسافر سوار تھے۔ اس کا مطالبہ تھا کہ یوکرائن کے صدر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کرے کہ وہ 2005 میں جانوروں پر ہونے والے مظالم پر بننے والی فلم ارتھ لنکس ضرور دیکھیں۔ اس نے 1 گھنٹے سے زائد ان مسافروں کو یرغمال بنائے رکھا۔ اس دوران بس میں موجود ایک مسافر نے بھی صحافیوں سے بات کی اور درخواست کی کہ اس شخص کا صدر کے دفتر رابطہ کروایا جائے۔ بالآخر صدر نے فون پر خود اس شخص سے بات کی اور اس کے بعد ایک ویڈیو اپنی فیس بک پیج پر پوسٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو ارتھ لنکس فلم دیکھنی چاہیے۔ 44 سالہ ملزم بس میں سوشل میڈیا کو بھی چیک کر رہا تھا۔ چنانچہ جب اس کے مطالبے پر صدر نے شہریوں کو فلم دیکھنے کی ہدایت کر دی، تب اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے فوراً بعد صدر ولادیمیر نے اپنے فیس بک پیج سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور اس کی جگہ ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے لکھا کہ انسانی جان سب سے زیادہ اہم ہے۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں ایک بھی جان ضائع نہیں ہوئی۔
دوستو ارتھ لنکس فلم 1 گھنٹہ 48 منٹ دورانیے کی ڈاکومنٹری فلم ہے جو 2005 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم میں دکھایا گیا تھا کہ فیکٹری فارمز، ریسرچ لیبارٹریز میں اور دیگر ایسی جگہوں پر تجربات کے لیے جانوروں کو کس طرح کاٹ کر ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ویتنام نے اپنے ملک میں ملازمت کرنے والے تمام پاکستانی پائلٹس کو کلیئر قرار دیتے ہوئے انہیں ملازمتوں پر بحال کر دیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق کوئی بھی پائلٹ پرواز کے واقع یا حفاظتی خطرے میں ملوث نہیں پایا گیا۔ ویتنام حکومت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ریگولیٹری ادارے کی جانب سے جاری کیے گئے تمام لائسنس صحیح ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کے واقعات میں اضافے پر اقوام متحدہ بھی مسلمانوں کے حق میں بول پڑی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مشکلات کی شکار مسلمان اور دوسری اقلیتوں کو باوقار زندگی دینا ہوگی۔ ایسا معاشرہ جس میں نوجوان باوقار انداز سے رہ سکیں اور جس میں خواتین کو مردوں کے برابر مواقع میسر ہوں۔ ایسا معاشرہ جہاں بیمار مشکل میں پھنسے اور تمام اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہو۔ سعودی عرب کے ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کی ہے کہ خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہونے کا امکان ہے۔ عید قرباں بروز جمعہ 31 جولائی کو ہو سکتی ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد رابطہ کر کے اس کی شہادت دیں۔ چائنا نے پاکستان اور افغانستان کی جانب سے کورونا کی وبا کے اثرات پر قابو پانے کے بعد دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کی بحالی کو سراہا ہے۔ چین دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات دیکھنا چاہتا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ گوادر کی بندرگاہ اور سی پیک کے دوسرے منصوبے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔